اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ جو ہمارے نزدیک ترتیب ہے اس کے کئی دلائل ہیں۔ ایک تو سیدھی سادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنتیں پڑھتے تھے، ظہر میں 6 پڑھتے تھے، اور پھر 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، تو یہ 12 ہو گئیں رکعتیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی دن رات فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ تو حنفیہ نے اس حدیث میں 12 سنن موقدہ گنوائی ہیں، 2 فجر میں، 6 ظہر میں 8 ہو گئی، اور 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء میں 12 رکعتیں یہ ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت عبادت کرتے تھے، وہ ظہر کی 4 سنتوں سمیت 12 رکعتیں پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی پہلے 8 پڑھتے تھے، پھر ظہر میں 4 پڑھتے تھے فرض، اور پھر اس کے بعد وہ پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا کبھی، اس لیے ان کا عمل یہ تھا۔ سب سے زیادہ آپ نے نماز کی صورتوں کی ترتیب پوچھی ہے، تو سب سے زیادہ جو سنتیں قوی ہیں وہ فجر کی ہیں، حتیٰ کہ فقہا نے کہا ہے کہ اگر کوئی فجر کی سنتوں کا انکار کرے گا تو ڈر ہے کہ کفر نہ کر بیٹھے۔ اتنی زیادہ روایات آئی ہیں، اتنی آئی ہیں، اتنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت کا مال اکٹھا کرنے کے لیے لپکنا مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا جتنی یہ 2 رکعتیں لگتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور انہوں نے کہا لوگو یہ فجر کی 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سرخ رنگ کے جو اونٹ ہیں نا، ان سے زیادہ یہ فجر کی 2 رکعتیں۔ حنفیہ ان 2 رکعتوں کے وجوب تک کے قائل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں واجب ہیں یہ 2 رکعتیں۔ حنفیہ اس تک کے قائل ہوئے ہیں، اتنی زیادہ احادیث اس میں۔ اسی لیے جب اس کے وجوب کے قائل ہوئے ہیں نا، تو اسی وجہ سے یہ سمجھنا چاہیے، یہ اہل حدیث کا بڑا اعتراض ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ فرض امام پڑھا رہا ہے تو پیچھے کہیں کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے کرتے تھے۔ ہاں، یہ بہت بڑا اعتراض حنفیوں پہ کیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے اور پیچھے کہتے ہیں سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو پھر کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کوئی اور نماز پڑھے، تو تم حدیث کے خلاف کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بالکل سادی سی بات ہے، حضرت ابو الدرداء کو دیکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کو دیکھو، وہ کوفہ کی جامع مسجد میں آتے تھے اور نماز ہو رہی ہوتی تھی فجر کی، اور پیچھے کسی ستون کے پڑھ لیتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے مسجد نبوی میں، اور انہوں نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، تو وہ جلدی سے اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حجرہ تھا، ساتھ ہی تو تھا کمرہ، اور اس میں جا کر انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھیں اور پھر آ کر جماعت میں شریک ہوئے۔ یہ تو ایک جواب ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ان فتووں کو نہیں مانتے، بھئی ہمیں تو کتاب و سنت سے غرض ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کتاب و سنت سے غرض ہے، یہ تو دیکھیں کہ جماعت کا کیا مقام ہے اور ان سنتوں کا کیا مقام ہے۔ فجر ہو یا ظہر ہو، جماعت سنت موقدہ ہے، اور یہ صبح کی 2 رکعتیں ہمارے نزدیک یہ واجب کے قریب ہیں، تو ترجیح اسے دیں یا جماعت کو دیں؟ واجب کو ترجیح ملنی چاہیے نا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر جماعت میں ملنے کی توقع ہے تو یہ 2 رکعتیں کہیں پیچھے پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بھی غلط بات ہے کہ امام ایسے کھڑا ہے اور اس کے پیچھے کی صف میں آدمی 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن دور کہیں باہر کسی کونے کھدرے میں 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ فجر کی 2 رکعتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، اور اس اہمیت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ قل هو اللہ پڑھتے تھے۔